الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم مجاہد اور موحد بھائی اور دوست اور بزرگوں، حقیقت ٹی وی والا آئے دن روز بروز ڈھکوسلے مارتا رہتا ہے، بیہودہ باتیں کرتا رہتا ہے، ایسی باتیں جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، جس بات کا وجود بھی نہیں ہوتا وہ میدان میں یوں پھینکتا رہتا ہے۔ اور جو بیچارے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہے وہ اس کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو کسی ماہر آدمی سے آپ رابطہ کریں خدا را تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی باتیں سچی ہیں یا جھوٹی ہیں۔ چونکہ وہ اب دینی نقطہ نظر سے بھی باتوں کو پیش کر رہا ہے تو پھر وہ تو علماء بیان کر سکتے ہیں کہ وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ میں آپ کو آج اس کی ایک بات بتانے جا رہا ہوں جو اس نے بالکل غلط کی ہے۔ وہ یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ٹیکنالوجی کا جو دور اب چل رہا ہے، اس سے پہلے ماضی کے اندر ٹیکنالوجی زبردست اور طاقتور تھی اور لوگ اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے ٹیکنالوجی میں کہ یہ دور اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس کی دو چار مثالیں دی، ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے وہاں پر کشتی بنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پانی کی صورت میں آ رہا تھا، آسمان سے بھی پانی آ رہا تھا، زمین سے بھی پانی آ رہا تھا، پانی بہت زیادہ ہوتا جا رہا تھا، تو بیٹا جو تھا وہ پہاڑ پر چڑھ گیا تھا اور نوح علیہ السلام وہ کشتی میں سوار تھے۔ اب ایک پہاڑ پر کھڑا ہوا ہے اور ایک کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کی آپس میں جو بات کرنا ہے، ذکر ہے، وہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ انہوں نے آپس کے اندر کلام کیسے کیا ہے۔ تو وہ کلام جو کلام کیا ہے وہ کلام مقدس کے اندر موجود ہے۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کلام ان دونوں کے درمیان میں ہوا ہے یہ کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہوا ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ایک آدمی پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور ایک آدمی کشتی کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور ان کے آپس میں بات ہو جائے۔ تو لہٰذا موبائل جیسی کوئی چیز ان کے پاس تھی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ایسی ہی تھی موبائل جیسی، نہیں، موبائل جیسی ہی کوئی چیز تھی، پھر یہ ایسی ہو یا اس کے علاوہ کی ہو، اس کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور باتوں ہی کے درمیان میں اچانک ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کر ڈبو دیا، اس نے مار دیا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں یقیناً یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی تھی کہ حضرت نوح کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس موجود تھی جس کے ذریعے طوفان کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ ذرا وہ منظر ذہن میں لائیے، ایک ایسے وقت میں جب کہ پانی اتنا اونچا ہو چکا ہو کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچنے والا ہو، اس وقت یہ تو ممکن نہیں رہتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان کے وقت ان کے پاس موجود ہو۔ وہ تو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف تھا جبکہ نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں موجود تھے، اور یہ بات بھی سبھی لوگ مانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں نافرمان لوگ نہیں تھے۔ اب اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑوں پر تھا اور حضرت نوح کشتی میں موجود تھے تو پھر وہ کیا چیز تھی جس کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رابطہ کر کے کہا کہ توبہ کر لو اور اس طوفان سے بچ جاؤ، اور اس کے جواب میں بیٹے نے کہا کہ میں تو پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا۔ تو یہ بات چیت کیسے ہوئی؟ یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس موجود تھی جس کے ذریعے انہوں نے بیٹے سے بات کی۔ آج کے دور میں ہم اس ڈیوائس کو سیل فون کہتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس دور میں اس ڈیوائس کی ساخت کوئی اور ہو، اس کا نظام کوئی اور ہو اور اسے نام بھی کوئی اور دیا جاتا ہو، مگر حالات یہی بتاتے ہیں کہ یقیناً ان کے پاس کوئی ایسا کمیونیکیشن کا سسٹم، کوئی سیل فون نما ڈیوائس تھی جس کے ذریعے انہوں نے رابطہ کیا۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے قرآن کے اندر پڑھ لیا ہے کہ نوح علیہ السلام ان کے بیٹے کی آپس میں جو مکالمہ ہوا تھا، بات چیت ہوئی تھی، تو تھوڑا توجہ بھی کر دیتے تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جاتا، لیکن آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک ڈھکوسلا پھینکنے کے لیے تیار ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کوئی نئی چیز پھینک دو تاکہ لوگ توجہ سے سنیں اور دھیان سے سنیں۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اب اس کے اندر کون سی فارسی ہے کہ حقیقت ٹی وی والے کو یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اب یہ پہاڑ ہے، اب پہاڑ کے نیچے اگر کوئی نوح علیہ السلام نے کشتی بنا دی، اب اس کشتی کے اندر سب احباب سوار ہو گئے، نوح علیہ السلام بھی سوار ہو گیا، لیکن بیٹا کشتی کی بجائے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ اب اگر پانی آتا گیا اور کشتی اوپر ہوتی گئی اور پہاڑ کی طرف بھی پانی چڑھتا گیا، لیکن وہ سامنے بالکل تھے، تو کیا ان کی آپس میں بات نہیں ہو سکتی؟ ضروری ہے کوئی وہاں پر موبائل ہو یا کوئی اور آلہ ہو جس کے ذریعے سے بات ہو؟
پرانے دور کے اندر تو دور دور تک یہ اشارے بھی کرتے ہیں، وہ بھی سنا جا سکتا ہے تھا، آواز ایک دوسرے کو اشارہ دے کر آواز پھینکتے تھے یہاں سے کہ آپ آ رہے ہو یا جا رہے ہو، وہ وہاں سے جواب دیتا ہاں آ رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں۔ تو یہ تو اب بھی ہوتا ہے، یہ تو بالکل ہی قریب تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام جس بیڑی میں سوار تھے، کشتی میں سوار تھے، اور یہ جو پہاڑ تھا یہ بالکل قریب تھے، اور دونوں کا آپس میں مکالمہ کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ وہاں پر موبائل بیچ میں لے کے آ جاؤ یا کوئی اور ٹیکنالوجی لے کے آ جاؤ۔ بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بھائی ایک آدمی 10 منزلہ بلڈنگ پر کھڑا ہوا ہے اور دوسرا نیچے کھڑا ہوا ہے، تو یہاں سے بھی ایک دوسرے بات کر سکتے ہیں، بھائی فلاں کہاں ہے، وہ وہاں سے جواب دے گا فلاں پتہ نہیں کہاں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، یہ چابی لے کے آ، وہ وہاں سے کہتا ہے ہاں میں چابی لے کے آتا ہوں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ بہت دور یا بہت اوپر آدمی ہو اور ایک بندہ بہت نیچے ہو، تو ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کو سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ تو اس میں اچنبے کی بات نہیں، پتہ نہیں کیوں حقیقت والے کو، ٹی وی والے کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو بھائی اتنی اب پھینکو نہیں، خدا رہا، علماء سے آپ رہنمائی لو، اور اس کے علاوہ بھی اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں، انشاءاللہ پھر تھوڑی تھوڑی وہ بھی ہم باتیں بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔